اس کے جو ایڈوکیٹ کا ہٹ اینڈ رن کیس تھا تو آج وہ سی پی آفس پہ بھی گئے, ڈی جی پی آفس پہ بھی آئے تھے, کیا ہوا ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میں دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سید خواجہ معیز الدین صاحب تھے وہ سب سے پہلے میری نامپلی کانسٹیٹوئنسی کے ایک رہنے والے تھے اور میں پرسنلی ان کو جانتا تھا. اور جب ان کا قتل ہوا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم افراج خاندان کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے. اور اس غم کے ماحول میں جب وہ ایموشنلی ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کے والد کا قتل ہوا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ان کو انصاف بھی جب چاہیے, جب صدر مجلس خاص طور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور صدر مجلس صاحب کے حکم پر ہم کنٹینیوس دو تین دن سے فیملی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پوری کوشش میں یہ ہے کہ یہ جو بھی لوگ اس قتل میں ملوث ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے. اور آج کمشنر صاحب اور ڈی جی پی صاحب اور سی وی آنند صاحب اور کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم آج دونوں ملاقات کے بعد دونوں نے ہمیں یہ توقع دیا ہے کہ انویسٹیگیشن آن ٹریک ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد طریقے سے پورا خلاصہ عوام کے سامنے رکھیں گے. اور یہ پوری کوشش ہے کہ جو افراج خاندان ہے ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. کل ہم نے دیکھا, آپ نے کہا کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, تو یہ کتنا برا ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا وہی ہونی چاہیے جو عام آدمی کرتا ہے, تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ایسا کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ ایم ایل اے ہے, آپ کنٹینیو کیس میں ہے, آپ کو جا کے بولنا پڑ رہا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ چیز جو ہمارے سامنے ہم نے پولیس محکمے کے سامنے رکھا ہے اور ہمیں امید ہے پولیس محکمے نے اس کا نوٹ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سے وہ نہیں, یہ تھا کہ خاص طور سے جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے, تعجب کی بات یہ ہوتی ہے جو لوگ سوشل میڈیا میں ٹھہر کر اپنے آپ کو ہیروئزم میں بتاتے ہیں اور اوقافی جائیدادوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے اور بے حسی کی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا خاموش ہے. ایک وقت پروٹیکٹر, ایک وقت وارئر کا موت ہو گئی, مرڈر ہو گیا, مگر آج جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے الزامات مجلس اتحاد المسلمین پہ جو لگاتے تھے آج حق کی آواز کرنے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس قتل میں ملوث ہے ان کے گھر سے یہ تمام کا گھر چلتا تھا, اس لیے ان کے زبانوں میں آج طاقت نہیں ہے کچھ بھی بات کرنے کی. بھائی اب یہ جو وقت کی پراپرٹیوں کو جو وہ لوگ سیو کرنا چاہ رہے تھے, اب یہ وکیل کا اس طریقے سے ہوا ہے تو وہ لوگ جو کیس ڈالے ہوئے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو پھر شاید ایک کے بعد ایک دوسرے کی باری آ جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بیٹے فرحان قابل ہے. میں عوام سے یہ درخواست کروں گا, فرحان جس طریقے سے اپنے آپ کو عوام کے سامنے رکھے ہیں اور جس مضبوطی سے رکھے ہیں بہت ہمت کی بات ہے, اور جس طریقے سے وہ مضبوطی سے اپنے گھر کو بھی سنبھال رہے ہیں اور اپنے والد کے کیس کو بھی اب میڈیا کے سامنے پولیس کے سامنے رکھنے ہیں, بڑی قابل تعریف کی بات ہے. امید یہی ہے بیرسٹر صاحب بھی اس میں توجہ لے رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے سخت اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے, اور جس نے بھی کیا ہے ابھی تک شاید پتہ نہیں چلا مگر اس پہ کاروائی ہونا ہے. آپ بھی ساتھ ہیں, امید یہی ہے انصاف وہ ایڈوکیٹ کو ملے گا, اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے چاہے وہ ماسٹر مائنڈ ہو, پلاننگ کیا ہو, جس نے کیا اسے سزا ضرور بضرور ملے گی. اور آپ لوگ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی لوگوں کے ساتھ یہ وہ فرحان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے رہیں گے. میں تو یہ توقع دیتا ہوں فرحان کا, اگر کوئی بھی کسی بھی مظلوم پہ اگر کوئی بھی طریقے کا ظلم ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اس کے ساتھ ٹھہرے گی, ہمیشہ ٹھہرتی ہے, ابھی بھی ٹھہرے گی. ہم دو طرفی بات کبھی نہیں کرتے, ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ اوقافی جائیدادوں کا رونا روتے ہیں اور جب اوقافی جائیدادوں کے لیے لڑنے والے کا جب قتل ہوتا ہے یہ دکھائی نہیں دیتے. آج عوام کو یہ دیکھنا چاہیے جب کسی ایک کو قتل کیا گیا جو اوقافی جائیداد بچا رہا ہے, آج مجلس ان کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے, نہ کہ وہ لوگ جو صرف سوشل میڈیا میں بیوہ کا رونا روتے ہوئے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو صرف آواز اٹھاتے ہیں وہ آج کہیں نہیں دکھائی دے رہے.